لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں امانت داری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ امانت داری جو ایک بڑا جامع لفظ ہے، اور عام طور سے جب امانت داری کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امانت داری کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی، کوئی چیز رکھی، کوئی سامان رکھا تو اس میں خیانت نہ کی جائے۔ تو یہ تو عام مفہوم ہے کہ امانت داری جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، دیانت داری، اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے پاس کوئی بھی امانت رکھی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں کسی طرح کی خیانت کی کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ اس میں اپنی طرف سے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تصرف کرے، اس کو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا۔ اس لیے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی تھیں: اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کو توڑ دے، اور تیسری بات جو حدیث کی تھی منافق کی علامت میں، وہ یہ تھی کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت یہ ہمارے دین میں، ہمارے شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان والوں کی نشانی نہیں بتایا، بلکہ اس کو منافقوں کی نشانی بتایا۔ وہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ہے ان کے لیے، ان سے مشابہت دی کس کو؟ ان لوگوں کو جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے توڑتے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بالکل جائز نہیں ہے۔ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو امانت داری اختیار کرنی پڑے گی، سچ بولنا پڑے گا، وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا۔ بدعہدی، بددیانتی یہ ہمارے دین میں نہیں جائز ہے، بالکل اس کی گنجائش نہیں۔ تو ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، آج کل اگر اس کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ مسجد تک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی تو دین، باہر گئے تو دنیا۔ تو دنیا اور دین کا کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا میں ہم آزاد ہیں، جدھر چاہیں منہ مار لیں، جو چاہیں کر لیں، جیسے چاہیں جھوٹ بول کے کما لیں، جیسے چاہے وعدہ توڑ کے کما لیں، جیسے چاہیں خیانت کر لیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا مسجد تک، اور باہر کی زندگی کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دین تو نام ہی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری، وہ دین جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس پر چلنے کا نام دین ہے۔ یعنی ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری زندگی جو ہے ایسی ہے جیسے ایک گھوڑے کو رسی میں باندھ دیا جائے تو جتنی لمبی رسی ہوگی گھوڑا بس اتنی ہی دور میں وہ چل سکتا ہے، چڑھ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ اس سے آگے بڑھے۔ اس سے آگے بڑھے گا تو اس کو رسی توڑنی پڑے گی، رسی توڑائے گا تو یہ تو مالک پھر اس کی پٹائی کر دے گا، پکڑ کے پھر باندھ دے گا، اور اس کو اور
ہے نا مضبوط رسی میں باندھ دے گا۔ تو اسی طرح سے ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کلمے نے ہمیں ایمان سے باندھ دیا۔ اب ہم ایمان والے ہو گئے، ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے، آپ کے غلام ہو گئے۔ اب ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو کام ہمارے لیے کرنا ہمارے دین اور شریعت میں جائز ہو، اور اس سے ہٹ کر کے کریں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، مسجد کے اندر، مسجد سے باہر، دکان پہ، مکان میں، نوکری میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، امامت میں، ہر چیز میں امانت، ہر چیز میں شریعت۔ کہیں آپ شریعت سے بچ کر کے نہیں جا سکتے۔ ہر جگہ کے لیے اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہیں، اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ امانت داری ہمارے دین کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ ایک امانت داری جو عام ہے وہ مال کی امانت داری ہے۔ جو بہت ایماندار ہوتا ہے تو وہ مال میں امانت داری کرتا ہے کہ اس کے پاس مال رکھا جائے تو وہ خیانت نہیں کرتا، سامان رکھا جائے تو خیانت نہیں کرتا۔ اس میں تو بہت سے دیندار لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں، عام لوگ تو نہیں کرتے، لیکن جو دیندار کہلاتے ہیں وہ اس کو تو مانتے ہیں کم سے کم کہ دیانت داری، یعنی ان کے پاس آپ مال رکھ دیں تو ان کے لیے وہ مٹی کی طرح ہے، چاہے لاکھوں روپے ہوں چاہے کروڑوں ہوں، وہ آپ کے اس میں 1 روپے کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی امانت داری کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر چیز میں امانت داری ہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں اس میں بھی امانت داری، کہ اللہ نے آپ کو جو یہ بدن دیا، یہ جو جسم دیا، آنکھیں دیں، ہاتھ پیر، ساری چیزیں، دماغ دیا، اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی، یہ سب اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی امانت ہے اس میں خیانت ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں خودکشی کرنا حرام، کوئی جو ہے اپنے آپ کو مار نہیں سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مارے گا تو حرام موت مرے گا، یہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو مار لیں، نہیں گنجائش۔ آپ سوچیں کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے ہم کاٹ دیں، نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ سوچیں کہ ہم نکلوا دیں، نہیں نکلوا سکتے۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں جو اللہ کی مرضی اور حکم پر چلنی چاہیے۔ آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، یہ بھی امانت میں خیانت۔ اللہ نے آپ کو بہترین آنکھیں دی ہیں جو بغیر خرچے کے چل رہی ہیں، نہ آپ کو تیل ڈالنا پڑتا ہے، نہ اس میں کوئی ہے نا سروس کرانی پڑتی ہے، وہ چل رہی ہیں آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ بچپن سے بڑھاپے تک آدمی ان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ اس سے صحیح دیکھیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اس سے نامحرم کو نہ دیکھیں، نامحرم کو دیکھنے سے بچیں۔ غلط کاموں میں اس آنکھ کا استعمال کریں گے اللہ کی خیانت ہو جائے گی۔ تو جو اعضاء اللہ نے دیے یہ بھی اللہ کی امانت، کہ ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہاں اللہ کے ہاں خیانت لکھی جائے گی۔ اللہ نے جو دماغ دیا اس کا صحیح استعمال نہ کریں۔ تو جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ہماری جانوں کو بھی خرید رکھا ہے، ہمارے مال کو بھی خرید رکھا ہے۔ نہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ ہمارا، اور نہ یہ جسم ہمارا، سب اللہ کی امانت ہے۔ اس کو پھر واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور جو مال اللہ نے دیا ہے آپ کو، چاہے آپ کروڑ پتی ہیں، غریب ہیں، مالدار ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہماری ہے، ہمارے دماغ سے کمایا ہوا ہے، ہم نے اس کو کمایا، یہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کریں گے یہ خیانت ہے۔ ایک ایک پائی کا اللہ کے ہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس کا کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سارا حساب آپ کو اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ امانت میں خیانت بڑی خراب چیز ہے اور دین میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے اس کے سخت احکامات ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی سورہ مومنون میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو آگے چل کر کے 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ جو امانتوں میں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کا ہے نا، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، فرمایا اللہ نے ہے نا۔
تو قرآن میں ان کا تذکرہ فرمائے کہ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، امانت داری اختیار کرنا، خیانت نہ کرنا۔ تو ایک تو مال کی امانت داری، جسم کی امانت داری، اسی طرح سے وقت کی بھی امانت داری ہے۔ وقت یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اب اس میں ہم وقت کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، اگر آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر 7 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کی، 1 گھنٹہ گول مارا، تو 7 گھنٹے کی تنخواہ تو شریعت کہے گی کہ جائز ہے، 1 گھنٹے کی جو آپ نے ڈنڈی مار دی، یہ اتنے دیر کی تنخواہ آپ کی حرام ہو جائے گی شریعت کی نگاہ، جائز نہیں۔ آپ اگر زبردستی اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں، آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں، پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں، کہیں مزدوری کرتے ہیں، کہیں آپ مستری ہیں، کام کرتے ہیں، آپ نے مالک سے جو معاہدہ کیا، جو وعدہ کیا، جو پیکیج آپ کو ملا، اس میں خیانت کریں گے تو جتنا آپ نے صحیح کام کیا اتنی تنخواہ آپ کی جائز، اور جتنا آپ نے خیانت کی اتنی ناجائز۔ ہمارے علماء اور اسلاف کی تاریخ دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ ہمارے جو علماء تھے، اسلاف تھے، اگر وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، ان کو ڈیوٹی دی گئی 8 گھنٹے کی، اگر کبھی ایسا اتفاق ہو گیا کہ ان کے مہمان آ گئے، وہ پڑھا نہیں سکے، گھنٹے میں نہیں جا سکے، تو وہ ٹائم نوٹ کر لیتے تھے کہ آج ہمارے اپنے مہمان آ گئے تھے، اس لیے ہم نے 30 منٹ مہمان کو دیا، اور لکھ کے دفتر میں دے دیتے تھے کہ اس مہینے میں 30 منٹ کی ہماری تنخواہ کاٹ لی جائے، اس لیے کہ ہم نے 30 منٹ جو کام ہمیں دیا گیا تھا وہ کام ہم نے کیا نہیں، پڑھایا نہیں، اس لیے ہم نے امانت میں خیانت کی نہیں، خیانت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارا دین اسلام تھا کہ جہاں مسلمان جاتے تھے، جس فیکٹری میں کام کرتے تھے، جس کے ہاں ملازم ہوتے تھے، وہ اپنے ملازموں سے اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی قوم ہے، کوئی دین ہے تو وہ مسلمان اور اسلام۔ اتنی امانت داری ہوتی تھی کہ وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا ہے، نہیں خیانت کر سکتا ہے، نہ اپنے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اپنے اوپر والے مالک کو دھوکہ دے سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے تو ٹائم نہیں پاس کرتا ہے کہ 2 منٹ ادھر بیڑی پی رہا ہے، 10 منٹ پیشاب کر رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے، مالک آ گیا تو کام کر رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں، یہ خیانت، یہ امانت میں خیانت، اور اس کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے دین میں بالکل گنجائش نہیں ہے، جو آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کریے، جو آپ نے کہا اس کو پورا کریے، اس کا نام دین ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ اگر آپ نے وقت میں ڈنڈی ماری تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو ہر چیز میں امانت داری ہمارے، کوئی ہے نا، کسی چیز میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی میں بھی امانت داری ہونی چاہیے۔ اگر ہم سرکاری نوکری کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں جو ہے ہمیں بالکل ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے کیوں پچھڑتا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے کرپشن سے بھرا ہوا ہے۔ اس ملک میں کوئی جگہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کرپشن نہ ہو۔ آپ امریکہ وغیرہ میں جائیں گے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، ان کی برائیاں اپنی جگہ ہیں لیکن ان کی خوبیاں بھی اپنی جگہ ہیں، اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہاں جو آدمی کام کرتا ہے وہاں کوئی اوور ٹائم نہیں کرتا ہے۔ امریکی آدمی آپ کو مل جائے تو اس سے کہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹے اور کر لو، 12 گھنٹے، وہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ کرے گا وہ پورا ڈیوٹی ہوگی، اس میں آپ پھر اس میں نقطہ نہیں نکال پائیں گے۔ وہ پوری ڈیوٹی کرتا ہے، امانت داری سے کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے، تب اس کا ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے نا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے میں اگر وہ 4 گھنٹہ کام کر دے تو بڑا غنیمت ہے، بہت خوشی ہوگی مالک کو کہ اس نے صحیح کام کر دیا، اور پھر کہے گا کہ ابھی تو ہم اوور ٹائم کر سکتے، اس لیے کہ کام تو تم نے کیا نہیں، تھکے نہیں، تو ابھی تو 4 گھنٹہ اور بھی کر سکتے، اس لیے کہ بیٹھ کے کرسی پہ سونا ہے، جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنی ہے، اور کر لو بھائی 4 گھنٹہ، لے لو پیسہ۔ تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو خیانتیں ہیں اس کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں بہار لا سکتی ہیں، ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پہ لگا سکتی ہیں، کہ ہمیں جو ڈیوٹی دی جائے، جو ذمہ داری دی جائے، ہم دوسرے کو نہیں دیکھیں گے دوسرا کیا کرتا ہے۔ بھائی دنیا کیا کرتی ہے،
دنیا اپنا حساب دے گی، ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ ہم اگر ٹیچر ہیں ہمیں اپنا حساب دینا ہے، اسٹوڈنٹ ہیں ہم پڑھنے آئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر والوں نے ہمیں بھیجا پڑھنے کے لیے، وہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے۔ اب ہم ابا سے جھوٹ بولیں، خیانت کریں، غلط طریقے سے پیسے منگائیں، پڑھنے کے بجائے گھومیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہونے والی ہے، تو ہر چیز میں پکڑ ہے، کہیں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ بہت دائرہ وسیع ہے امانت داری کا، اور قرآن نے بھی اس کو الگ الگ جگہ استعمال کیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے امانت داری کو جو ہے پیش کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو پیش کیا زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَن يَشْفَقْنَا، اور سب ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، انسان نے اٹھا لیا۔ کس معنی میں امانت داری؟ امانت داری کا مطلب شریعت کے احکامات، کہ یہ پہاڑ، یہ زمین، سب تو گھبرا گئے کہ نہیں 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 ہمارے بس کی بات نہیں، انسان نے اٹھا لیا، کہا کہ ہم پورا کریں گے۔ اللہ نے کہا پورا کرو گے تو اجر ملے گا، اور نہیں پورا کرو گے تو پکڑ ہوگی تمہاری۔ تو پہاڑ بھی ڈر گیا، زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گیا، لیکن انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات، اس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ پہاڑ، زمین، چاند، سورج سب اس کے تابع ہیں۔ تو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے انسان کو، تو اس لیے امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے پورے مکہ میں آپ کی ذات الامین الصادق کے نام سے مشہور تھی، کہ وہ دشمنان مکہ جو آپ سے اتنی دشمنی رکھتے تھے کہ آپ کے جان کے پیاسے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ آپ سے بڑھ کر کے امانت دار بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے، تو امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے جانے لگے تو ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی کہ میں جا رہا ہوں، اور یہ ساری امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دینا۔ تو یہ اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کی زندگی تھی۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا، تو فوج جو تھی مسلمانوں کی وہ خیبر کو گھیرے ہوئے تھی۔ اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چرواہا تھا، وہ چرواہا جو ہے چراتے چراتے اس نے دیکھا کہ یہ لشکر ہے، فوج ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس کو تھوڑا دلچسپی ہوئی، اس نے دیکھا صحابہ کو اور ان کی زندگیوں کو، تو اس نے جا کر کے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کے سردار کون ہیں؟ تو صحابہ نے بتا دیا ایک خیمہ تھا بہت معمولی سا، کہا کہ جاؤ اسی میں ہمارے جو ہے سردار رہتے ہیں۔ تو بیچارہ بکری کا چرواہا، کالا کلوٹا حبشی آدمی ہے نا، وہ بیچارہ جو ہے گیا۔ جب جا کر کے اس نے منظر دیکھا کہ خیمے کو دیکھا اور اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس کو یقین نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کہا کہ آپ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ صحیح بتائیں آپ کے سردار کہاں رہتے؟ کہا کہ وہی ہمارے سردار۔ بہرحال اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، سادگی دیکھ کر کے وہ گیا اللہ علیہ وسلم کے پاس، ملاقات کی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا کہ آپ کیا بتاتے ہیں، کیا لے کر کے آئے ہیں، کیا ہے؟ اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں اس کو بتائیں، اور اس کو بتائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کہا کہ تم اگر کلمہ پڑھ لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو تم ہمارے بھائی ہو گئے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، اپنے بغل میں بٹھائیں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک کالا کلوٹا آدمی، بکری چرانے والا، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گلے لگائیں گے؟ کہا کہ ہاں، تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، تم ہمارے برابر ہو جاؤ گے، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے بڑا متاثر ہوا۔ یہاں تو آج تک جو ہے چھوا چھوت چلتی ہے نا، کہ کوئی چرپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا اور فلاں فلاں برادری کا نام لے کے انسان ذلیل کرتا ہے، لیکن وہاں ہم سب کے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ابھی کلمہ پڑھ لو گے، ابھی گلے لگائیں گے تم۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور اس کو ایک برابری کا درجہ ملا جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ علیہ وسلم اب بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ تو کہا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ کوئی ایسا ٹائم ہے کہ تمہیں کوئی عبادت بتائی جائے، ہے نا، ابھی تو جہاد چل رہا ہے، ہم لوگ جہاد کرنے آئے ہیں اور جہاد میں شریک ہونا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جہاد میں شریک ہوں گے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جہاد میں شریک ہوگے اور شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس سیاہی کو سفیدی سے بدل دے گا، اور تمہاری اس بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، اور وہاں تمہیں حوریں ملیں گی جنت میں۔
اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ علیہ وسلم میں یہ بکریاں لے کر کے آیا تھا چرانے کے لیے, یہ ان کی یہودیوں کی بکریاں ہیں, اب میں کیا کروں, اگر لے کر کے جاتا ہوں تو مجھے پکڑ لیں گے, اور کیا ہے دشمن کی بکریاں چھوڑ دیتے. علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. تم ان کی بکریاں لے کر کے آئے ہو, اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں, ہم ان سے جنگ کرنے آئے ہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن تم نے جو بکریاں ان سے لی ہیں چرانے کے لیے لی ہیں, معاہدہ کیا ہے, یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی, بکریاں واپس کرو. تو کہا کیسے کروں؟ کہا لے جاؤ اور کنارے چھوڑ دو, یہ بکریاں مالک کے پاس پہنچ جائیں گی. اور ایسے ہی ہوا, اس نے لے جا کر کے چھوڑ دی اور وہ بکریاں مالک کے پاس پہنچ گئیں. مالک بھی سمجھ گیا کہ میرا غلام جو ہے وہ چلا گیا میرے ہاتھ سے, مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد جنگ ہوئی, اور جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے. مقدر کی بات ہے نا, ہاں شہادت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. وہ شہید ہو گئے. اب صحابہ کی بھیڑ لگ گئی کہ یہ تو بڑا نیا آدمی دکھ رہا ہے, یہاں اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے, یہ کون ہے. بہت کم صحابہ نے اس کو دیکھا تھا, اللہ وسلم نے دیکھا تھا. شہید ہو گیا. تو اللہ وسلم نے دیکھا بھیڑ کیا بات ہے, پوچھا, بتایا صحابہ نے کہ یہ فلاں کوئی ایسا شخص ہے اجنبی جس کو پہچانتے نہیں. اللہ وسلم نے دیکھا تو کہا او یہ تو یہ وہی چرواہا ہے. بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ تو جنت میں پہنچ گیا, اور اللہ نے اس کی سفیدی, اس کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا, اس کی بدبو سے کو خوشبو سے بدل دیا. تو امانت داری تو ہمارے دین میں بڑی اہم ہے, کہیں خیانت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے اللہ کعبے کی جو چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کا جو ایک پریوار ہے, خاندان ہے, ان کے ہاں چابی شروع سے چلی آ رہی تھی. ان کے پاس کعبے کی چابی تھی, آج بھی اسی خاندان میں ہے. اللہ کے وسلم فتح مکہ سے پہلے مکہ گئے اور آپ نے چابی مانگی, کہا کہ مجھے چابی دے دو, بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں. وہ مشرک تھے, ایمان میں داخل نہیں ہے, تو انہوں نے انکار کر دیا بہت سختی, کہا کہ نہیں, چابی آپ کو کیسے ملے گی. تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا عثمان کہ یہ چابی جو ہے میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. تو کہا کہ اس وقت کیا ہوگا, قریش ذلیل ہوں گے. کہا نہیں, اس وقت قریش ذلیل نہیں ہوں گے, باعزت ہوں گے. اور پھر وہی ہوا, جب مکہ فتح ہوا تو چابی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی, آپ کے ہاتھ میں چابی تھی, اور سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کعبے کی چابی رکھنا بہت اعزاز کی بات ہے. یعنی کوئی پیسے ویسے کا مسئلہ نہیں تھا, وہاں تو ایک عزت کا معاملہ تھا کہ بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا, اس کی چابی, یہ بڑی. تو بنو ہاشم جو تھے, اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا, اس کے پاس جو ہے بیت اللہ کی, یعنی جو مہمان آتے تھے ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تھی, زمزم وہ پلاتے تھے, لیکن چابی جو ہے ان کے خاندان میں تھی. تو چابی آپ کے پاس تھی. حضرت عباس بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ چابی مجھے مل جائے, کتنی احساس کی بات ہوگی کہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہے. حضرت علی بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت دار کے حوالے کر دو. اللہ کے وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان کو پھر واپس کر دی اور کہا کہ عثمان اب میں تمہیں چابی دے رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ چابی تمہارے ہی پاس رہے گی اور قیامت تک رہے گی, اور تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. اس کو جو چھینے گا وہ ظالم ہی ہوگا, اور آج تک ان کے خاندان میں ہے چابی, ہے نا, انہی کے خاندان میں ہے. تو یہ اللہ کا حکم کہ امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دو, دوسرے کو نہیں دینے دیا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں امانت داری ہونی چاہیے. ہم ایمان والے ہیں, اللہ کے وسلم کی امتی ہیں, ہر چیز میں امانت داری. ہم نوکری کرتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں, اس میں امانت داری. کسی کا مال ہمارے پاس ہے, اس میں امانت داری. وقت کی امانت داری, کسی سے کوئی وعدہ کیا اس میں امانت داری. ہم پڑھتے ہیں اس میں امانت داری, ہم پڑھاتے ہیں اس میں امانت داری, ہم امامت کرتے ہیں اس میں امانت داری. جو بھی کام کرتے ہیں اس میں امانت داری ہونی چاہیے. اگر خیانت کریں گے تو اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر